درود ان پر، سلام ان پر، میرے نبی کا جو ہے گھرانہ۔ تو یہ جو ائمہ اطہار علیہ السلام ہیں، جب یہ تشریف لاتے ہیں تو اپنی عملی زندگی میں لوگوں کی تربیت کے حوالے سے جو اسلوب اس موقع پر ضروری ہے وہ سارے اسلوب بروئے کار لاتے ہیں۔ ان میں ان کا تہذیب نفس بھی ہے، ان کو متقی اور پرہیزگار بنانا بھی ہے، اور ساتھ ہی ساتھ طاغوت سے ان کو بیزار رکھنا بھی ہے۔ کوئی امام ایسا نہیں ہے، کوئی بھی ہستی جس نے اپنے پیروکاروں سے کہا ہو کہ طاغوت کا ساتھ دو، کوئی ایسا نہیں ہے۔ لیکن طاغوت کی مخالفت ائمہ ہدی علیہ السلام کی زندگی کے اصولوں میں سے ایک اصول ہے۔ اب اسی لیے جب آپ علی بن یقین کا نام سنتے ہیں جو امام موسیٰ بن جعفر علیہ السلام کے اصحاب میں سے ہیں، جب آپ صفوان جمال کا نام سنتے ہیں جو امام موسیٰ بن جعفر علیہ السلام کے اصحاب میں سے ہیں، جب آپ ہشام کا نام سنتے ہیں جو اصحاب امام موسیٰ بن جعفر علیہ السلام کے نام سے اصحاب میں سے موجود ہیں، تو آپ انہی تین شخصیات کو لے لیں مثال کے طور پر سمجھنے کی ضرورت ہے، ہم ائمہ کی زندگی کو سمجھ سکیں۔ جب ہم دیکھتے ہیں کہ امام ہشام سے کہتے ہیں جو خود بہت بڑے متکلم ہیں، بہت بڑے فیلسوف ہیں، بہت بڑے فقیہ ہیں، اس لیے کہ شاگرد ہیں مکتب امام صادق اور مکتب امام کاظم کے۔ جب حالات ایسے ہو جاتے ہیں کہ دین کے ان حقائق کو بیان کرنے والے کے گردن اتارنے کا حکم دیا جاتا ہے، تو امام اس اپنے عظیم ترین صحابی کی جان بچانے کے لیے ان سے کہتے ہیں کہ اب تم کچھ عرصے گھر میں رہو گے اور خاموش رہو گے، کچھ نہیں کرو گے۔ کون؟ ہشام، اتنا بڑا متکلم، لیکن اس کی جان بچانا ضروری ہے، اس لیے کہتے ہیں کہ تم گھر میں رہو، لیکن گھر میں رہتے ہوئے فی الحال خاموش رہو۔ یہ خاموشی کس چیز کا نتیجہ ہے؟ اس سے پہلے 10 سال خود امام موسیٰ بن جعفر علیہ السلام اور ان کے باقی اصحاب نے مل کر باقی تمام دنیا سے اسلامی دنیا میں داخل کیے جانے والے منحرف افکار کا اس مضبوطی سے مقابلہ کیا توحیدی مسائل میں اور نبوی اور نبوت اور رسالت کے مسائل میں، تفسیر قرآن کے مسائل میں، کلامی اور عقائد کے مسائل میں، کہ ان کا سکہ نہ جم سکا اس اسلامی معاشرے کے اندر، جبکہ حکمران ہمیشہ لبرل ہوتے ہیں۔ وہ کیا چاہتے ہیں؟ وہ چاہتے ہیں کہ لوگ آپس میں انہی مسائل میں الجھے رہیں اور ہم آسانی سے اپنی حکمرانی کریں۔ یہی وجہ ہوتی ہے کہ لوگ بہت سارے خلفاء ہیں بنی امیہ کے، شراب بیچتے تھے، بت بناتے تھے، کہتے بھئی جا کے نماز پڑھ لو، یہ میرا کاروبار ہے۔ اگر خلافت کی مسند اللہ کے رسول کی امانت ہے تو نہ شراب بنانا جائز ہے نہ بیچنا جائز ہے۔ اگر یہ مسند اللہ کے رسول کی مسند ہے تو اس پر بیٹھنے والے کے لیے نہ بت بنانا جائز ہے اور نہ ہی بیچنا جائز ہے، بلکہ اس پر فرض ہے بت شکنی کرنا۔ لیکن جب یہی اقتدار ذاتی مفادات کی حفاظت کے لیے استعمال ہو تو نتیجتاً وہ جو حکمران ہیں وہ لبرل ہو جاتے ہیں۔ اسی لبرلزم کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ اب اگر کوئی بت کو پوچھتا ہے تو وہ پوچھے، شراب پیتا ہے تو وہ پیے، مسجد میں جاتا ہے تو وہ جائے، ہر ایک کا نظریہ اس کے اپنے لیے ہے اور ہمارا کام حکومت کرنا ہے۔ جبکہ انبیاء اس نظریے کے ساتھ کبھی بھی نہیں آتے، ائمہ اس نظریے کے ساتھ کبھی بھی نہیں آتے۔ ائمہ کہتے ہیں لبرلزم یعنی کفر، لبرلزم یعنی اللہ سے بغاوت۔ لبرلزم اور سیکولرزم کا مطلب یہ ہے کہ آپ اللہ کے دیے ہوئے دستور سے جو لوگ بغاوت کر کے آزاد رہیں اور ان اصولوں کو پامال کریں، ان کو آپ خوش دلی سے قبول کر لیں۔ یہی قبولیت یعنی کفر کی قبولیت کی ابتدا ہے۔ چونکہ کفر کی قبولیت ہے اس لیے نہ نبی اس کو قبول کرتا ہے نہ ولی اس کو قبول کرتا ہے۔ اب آپ اس لیے دیکھتے ہیں کہ ہشام جیسے لوگ
امام صادق علیہ السلام اور امام کاظم علیہ السلام کی تربیت سے نکل کر اس معاشرے کے اندر اس لبرل اور سیکولر فکر کی مخالفت میں اس حد تک آگے چلے جاتے ہیں کہ ان کی دھاک بیٹھ جاتی ہے، پھر ان کو قتل کرنے کا حکم دیا جاتا ہے۔ اب ان کو بچانے کے لیے امام فرماتے ہیں کہ تم گھر میں رہو۔ اب دوسری طرف صفوان جمال ہے۔ صفوان جمال امام کے اصحاب میں سے ہے۔ یہ بہت سارے اونٹ اس کے ہیں، بہت سارے گھوڑے اس کے پاس موجود ہیں، اور یہ گھوڑے اور اونٹ حکمرانوں کو کرائے پر دیتا ہے۔ جیسے آج کل آپ کے ہاں بسوں کی اور گاڑیوں کی کمپنیاں ہیں، وہ ان سے حکومت جو ہے کرائے پہ لیتی ہے اور ان کو پے کرتی ہے۔ اس طرح سے اس زمانے میں یہ چیزیں تھیں۔ صفوان جمال جب امام کی بارگاہ میں آتے ہیں تو امام کہتے ہیں کہ دیکھو تم ہر لحاظ سے ٹھیک ہو، ہر لحاظ سے درست جا رہے ہو، لیکن تم میں ایک عیب ہے، اور وہ عیب خدا سے جنگ ہے۔ پوچھتے ہیں کہ یا ابن رسول اللہ، میں نے کبھی سوچا بھی نہیں، آپ فرمائیے وہ کیا عیب ہے؟ فرمایا کہ تم حکمران کو جو کہ باطل ہے، جو کہ طاغوت ہے، جو کہ اللہ کی مخالفت میں کھڑا ہے، اللہ کے اصولوں کو پامال کرنے پر تلا ہوا ہے، اس کو اپنے اونٹ اور اپنے گھوڑے کرائے پر دیتے ہو۔ اس لیے یہ کام اللہ سے جنگ ہے، اور اس کا نتیجہ یہ ہے کہ تم ان کی صف میں کھڑے ہو جاؤ اور اللہ کے بندوں کی صف سے خارج ہو جاؤ۔ پریشان ہو جاتا ہے، کہتا ہے یا ابن رسول اللہ، میں نے تو کبھی ایسا سوچا ہی نہیں، میں تو صرف اونٹ دیتا ہوں اور اپنا معاوضہ لیتا ہوں، نہ میں اس کے کسی گناہ میں شریک ہوں، نہ میں اس کے کسی جرم میں شریک ہوں، نہ میں اس کے کسی ظلم میں شریک ہوں، پھر میں اس کے ساتھ کیسا ہوں؟ فرمایا ذرا غور سے سنو، یہ میرے لیے ہے، یہ آپ کے لیے ہے، ہم سب کے لیے ہے۔ فرمایا غور سے سنو، کیا ہے؟ تم اس کو جب اپنے گھوڑے، اپنے اونٹ، اپنے خچر کرائے پر دیتے ہو تو اس وقت کرایہ لینے کی آرزو ہوتی ہے یا نہیں؟ ہاں ہوتی ہے۔ جب تک یہ ساری سواریاں واپس نہ آئیں تمہیں انتظار رہتا ہے یا نہیں؟ ہاں رہتا ہے۔ تو تم یہ سوچتے ہو یعنی کہ جب تک یہ اونٹ وغیرہ واپس نہیں آتے حکمران رہے تاکہ تمہارے پیسے تمہیں مل جائیں؟ ہاں یہ میں سوچتا ہوں۔ تو گویا تم اپنے اس چھوٹے سے مفاد کے لیے طاغوتی اس شاہنشاہ، اس بادشاہ، اس خلیفہ کی زندگی کی آرزو رکھتے ہو، اور تمہاری یہی آرزو خدا سے جنگ ہے، یہی آرزو۔ اس لیے کبھی بھی اس بات کی اجازت میں تمہیں نہیں دے سکتا کہ تم اپنے اونٹ اور اپنے یہ ساری اپنی سواریاں حکمران کو کرائے پر دو۔ انہوں نے فوراً اپنی ساری سواریاں جمع کی اور ساری بیچ دی۔ جب ان کو واپس ان سے گھوڑے اور سواریاں مانگی گئیں تو کہا وہ تو میں نے بیچ دی ہیں۔ کیوں؟ تاکہ امام کی مخالفت پیش نہ آئے اور حکمران کے لیے دل میں، اس حکمران کے لیے جو باطل ہے، اس حکمران کے لیے جو طاغوت ہے، اس کے دل میں نرمی کا گوشہ پیدا نہ ہو۔ اور یہ کس کی تعلیم ہے؟ امام معصوم کی تعلیم ہے۔ یہی وہ تربیت ہے جس کی بنیاد پر جب حکمران دیکھتے ہیں کہ یہ اپنی ان تمام معنویتوں کے ساتھ اس طرح سے لوگوں کے ذہنوں کی تعمیر کرتے ہیں تو پھر ان کی جان لینے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ ورنہ پیروں کو کون مارتا ہے؟ ورنہ جو صرف نماز پڑھے، اللہ اللہ کرے، قرآن پڑھتا ہو، رات دن روتا رہتا ہو، نمازیں پڑھتا ہو، جس کی نماز سے ظالم کو کوئی خطرہ نہ ہو، جس کے روزے سے ظالم کو، ظلم کو کوئی اندیشہ نہ ہو، جس کی نماز بے فائدہ اور بے اثر نماز ہو معاشرتی حوالے سے، صرف اس کی ذات کے لیے ہو۔ جو بھی عبادت اللہ کے مقابلے میں طاغوت کے استحکام کا باعث بنے یا طاغوت کے مقابلے میں لوگوں کو سردرگم اور انہی عبادات میں گم کر کے لا تعلق کرنے کا باعث بنے، وہ عبادت درعین عبادت حرام ہے۔ درعین عبادت یہ اللہ کی عبادت نہیں ہے، بلکہ اللہ کے بندوں کو اللہ کے دشمنوں کے نرغے میں دینے کا باعث عبادت ہے۔ اس لیے ائمہ جب آتے ہیں تو اس تصور سے انسان کو نکالنے کے لیے اس کو شعور دیتے ہیں، اور یہی شعور ائمہ خدا علیہ السلام سے دشمنی کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ یہی شعور۔ صلوات بھیجیے ور محمد و آل محمد۔ اب تیسری مثال میں دوں، اس کے بعد بات ختم کرتا ہوں۔ تیسری مثال کس کی ہے؟ علی بن یقطین کی۔
अली इब्न यक़तीन भी हजरत इमाम मूसा इब्न जाफर अलैहिस्सलाम के असहाब में से हैं और हुक्मरान के दरबार में होते हैं। तवज्जो चाहिए, हुक्मरान के दरबार में होते हैं, आते हैं रातों में, तारीकियों में, छुप छुपा कर। इमाम फरमाते हैं कि तुम्हारा वहां पर रहना जरूरी है। इधर सफवान जम्माल से कहते हैं कि बिल्कुल ना जाओ, और इधर इनसे कहते हैं कि तुम जरूर जाओ। क्या फर्क है? फर्क यह है कि ये जब जाता है तो बातिल को फायदा दिलाने के लिए जाता है, क्योंकि इसके पास जो असबाब और वसाइल हैं वो बातिल निजाम के फायदे के लिए यूज होने वाला है। लेकिन जब अली इब्न यक़तीन की बारी आती है, वही इमाम है, वही जमाना है, वही हुक्मरान है, वही हालात हैं, हालात तब्दील नहीं हुए, वही हालात हैं। लेकिन अली इब्न यक़तीन को कहते हैं तुम जरूर जाओ, और इधर इनसे सफवान से कहते हैं तुम बिल्कुल ना जाओ। वजह क्या है? जब ये जाते हैं तो इनके जाने से उस बातिल हुक्मरानी को तक़वियत मिलती है, इसलिए कहते हैं तुम ना जाओ। लेकिन जब अली इब्न यक़तीन की बारी आती है तो उससे कहते हैं जरूर जाओ। क्यों जरूर जाओ? इसलिए कि तुम्हारे जाने से और वहां पर रहने से तुम्हारे हल्के असर में जितने भी अहलुल बैत के मानने वाले हैं उनकी मुश्किलात जब तुम्हारे सामने आएंगी तो तुम वहां पर बैठकर उनकी मुश्किलात को दूर करने और उनकी आसाइश का जरिया बनोगे। और यही अल्लाह को पसंद है कि जालिम के उस पूरे निजाम में इस तरह से जिंदगी बसर करो कि उसके मफादात से अल्लाह के इन पाकीज़ा तरीन बंदू को फायदा पहुंचाओ, लेकिन उन जालिमों को कभी भी फायदा ना पहुंचाओ। एक ही इमाम है, लेकिन रविशें देखें, तरबियत का अंदाज देखें।